یہ تھے جناب قاری محمد امین سلطانی صاحب، بڑے پیارے انداز کے ساتھ نواسے رسول کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ کلمہ شریف کا لطف آپ سب کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ تو بچ گیا اور گھر لٹ گیا شبیر کا۔ لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ آج نواسہ رسول کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، پتہ چلے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے۔ اس میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی بات اچھی لگے تو آپ با آواز بلند کہا کریں سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، بار بار کہیے سبحان اللہ۔ ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہن سب درودی سجاؤ گجرے، ہن سب درودی سجاؤ گجرے، میں گل نبی دی آل دی کرن لگا۔ ہن سب درودی سجاؤ گجرے، میں گل نبی دی آل دی کرن لگا، جڑے وطن اندر بے وطن ہوئے گل انہاں دے کمال دی کرن لگا۔ جڑے وطن اندر بے وطن ہوئے گل انہاں دے کمال دی کرن لگا، تے جدے حلق چے ہرمل نے تیر چڑھیا میں گل اصغر بال دی کرن لگا۔ درد والیا دل نو سام کے بھئی او میں تے گل زہرا دے لال دی کرن لگا۔ درد والیا دل نو سام کے بھئی میں تے گل زہرا دے لال دی کرن لگا۔ اور قاری صاحب کملی والے دی آل تے جاواں صدقے، کملی والے دی آل تے جاواں صدقے، مثل جگ وچ کوئی حسنین ہے نہیں، تے دوتے جگ تے لوکاں دے لکھ سونے اور دوتے نبی ورگے کوئی اور ہے نہیں، تے عزتہ والیاں جگ تے لکھ پہنا، بی بی زینب ورگی کوئی پہن ہے نہیں، او دے کلمے تے نہیں اعتبار صابر جدے دل وچ غم حسین ہے نہیں، او دے کلمے تے نہیں اعتبار صابر جدے دل وچ غم حسین ہے نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اکثر، لوگ کہتے ہیں کہ آقا حسین کو پانی نہ ملا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ حسین کو پانی نہ ملا؟ کون کہتا ہے کہ حسین کو پانی نہ ملا؟ در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی۔ کون کہتا ہے کہ حسین کو پانی نہ ملا؟ در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی۔ ارے منہ چھپائے پھرتا ہے زمین کے اندر، کربلا والوں سے ہے کتنا شرمندہ پانی۔ منہ چھپائے پھرتا ہے زمین کے اندر، کربلا والوں سے ہے کتنا شرمندہ پانی۔ کیونکہ پانی بند ہونا ایک راز ہے سی، پانی بند ہونا ایک راز ہے سی، بنا پانی دے بھی او نے جی سکتے۔ اڈی مار کے چشمے چلاؤن والے جب چاندے تے پانی سن پی سکتے، چاند توڑ کے جوڑ وکھان والے جب چاندے تے زخم سن سی سکتے۔ او پیدا جنہ صدقے رب جہان کیتا یارو دسو ہاں کی نسا کر سکتے۔ پیدا جنہ صدقے رب جہان کیتا یارو دسو ہاں کی نسا کر سکتے۔ اور آخری ربائی اور میں ثنا خان کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر آج ہم مسجد میں بیٹھے محفل کر رہے ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ آج ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، شاعر کہتا چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، ارے پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، ارے نوک نیزے پہ جس نے سنایا تھا قرآن پاک، آج قرآن ڈھونڈتا ہے کہ اب وہ قاری کدھر گیا۔ آج قرآن ڈھونڈتا ہے کہ اب وہ قاری کدھر گیا۔ حضرات گرامی قدر آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب سفیان رضا قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں۔
اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اکھ دا تارا دل دا چین. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی. چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی. کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی. کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی. اور سر کٹا کر بھی زبان پہ لا الہ جاری رہا. سر کٹا کر بھی زبان پہ لا الہ جاری رہا. صبر کی بس انتہا ہے اے حسین ابن علی. صبر کی بس انتہا ہے اے حسین علی. صبر کی بس انتہا ہے اے حسین ابن. اور گود میں نا کی کھیلے مصطفیٰ چومے قدم. گود میں نا کی کھیلے مصطفیٰ چومے قدم. کیا ہنسی بچپن تیرا ہے اے حسین ابن علی. کیا ہنسی بچپن تیرا ہے اے حسین ابن علی. کیا ہنسی بچپن تیرا ہے اے حسین. دل میرا یہ چاہتا ہے اس سجدے کو سجدہ کروں. جو کیا تو نے وہ سجدہ اے حسین ابن علی. جو کیا تو نے وہ سجدہ اے حسین ابن علی. فاطمہ کے لال کی یہ مہربانی ہے عبید کہ تیرے لب پہ یہ صدا ہے اے حسین ابن علی. تیرے لب پر یہ صدا ہے اے حسین ابن علی. کل زمان
صدا ہے اے حسین ابن علی. یہ تھے جناب سفیان رضا قادری صاحب. بلا تاخیر ثنا خان مصطفیٰ جناب حمزہ قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اکھ دا تارا دل دا چین. رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا مالک جسے عروج و کمال دیتا ہے اسے بطول کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اسے بطول کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. کوئی سون دی چین ہوئے جگ اتے ڈول دا نہیں جدا پیر حسین ہوئے جگ اتے ڈول دا نہیں 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 جگ اتے ڈول دا نہیں 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 جگ اتے ڈول دا نہیں جدا پیر حسین ہوئے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. جس کا ایمان ہے مل کے پڑھے گا. در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں جس کا در اس کی غلامی کا پٹا سجتا ہے جس کا در اس کی غلامی کا پٹا سجتا ہے. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. کہیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی. ان کا نوکر قاری صاحب ان کا نوکر وہ تو شاموں میں کھڑا سجتا ہے. ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا
سجتا ہے. اور لالا جی سماعت کیجیے گا. سرور دی کے مسلح پہ خدا جانتا ہے, مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کے کھڑا سجتا ہے, مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کے کھڑا سجتا ہے. اور آخری شعر ہے, قابل غور شعر ہے, اور اس کلام کا حاصل کلام شعر ہے. سماعت کیجیے گا. دیکھ کے بولے یہ صدیق کو عمر طیبہ میں, فیاض بھائی, کندائے شاہ پہ شبیر چڑھا سجتا ہے, کندائے شاہ پہ شبیر چڑھا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. بڑے پیارے انداز کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بآواز بلند نعرہ بلند کیجیے گا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. سمجھ آئے تو نعرے کا جواب چاہیے. پتہ چلے مسجد میں عشاقانے اہل بیت بیٹھے ہیں, عاشق رسول بیٹھے ہیں, عاشق صحابہ بیٹھے ہیں. بآواز بلند نعرہ چاہیے. نعرہ حیدری. بغض علی تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا عشق تو مقدر سنوار دیتا ہے. ارے علی کو ادنا نہ سمجھ اے لعین, علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آئیے ثنا خان مصطفیٰ جناب فیضان رضا قادری صاحب آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. علیکہ یا حبیب اللہ. درود جوال نبی کا شریک ہوتا ہے, ہو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. دو اشعار درود اویسیہ کے اور 2-3 اشعار مولا کائنات آپ کی بار پڑھ کے اجازت. کوئی زبان اب خاموش رہے, مل کے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل ملوم اللہ کا استغفر اللہ. سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل
ملوم استغفرullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي تو سہارا بے کسوں کا بے بسوں کا آسرا تو سہارا کسوں کا بے بسوں کا آسرا ہر طرف ہے فیض تیرا ہر طرف تیری عطا ہے جہاں عاشق خدا کا تیرا عاشق خود خدا اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد گل ملوک استغفرullah الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا اور شم دل مشکات تن سینہ زوجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا مل کے پڑھیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تیری نسل پاک میں ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کہ عرش اعظم پہ رسول عزیز لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا ارے سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوک استغفرullah الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی آئیے اسی طرح چند اشعار یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کوئی زبان خاموش رہے مل کے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن
ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو چڑھے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے تیروں کی برسات پر چھوڑی نہ سیدی نے نماز تیروں کی برسات پر چھوڑی نہ سیدی نے نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس تیرا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس تیرا بازو کٹانا یاد ہے مل کے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے یہ تھے فیضان رضا قادری صاحب محفل پاک کے آخری ثناخان کو دعوت دے رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا خطاب ہوگا فیضان بھائی بڑے پیارے انداز کے ساتھ ذکر حسین فرما رہے تھے اور آخر پر نہر فرات کا ذکر کیا حضرت عباس کا ذکر کیا میں حضرت عباس پر ایک ربائی پیش کرنے کے بعد ثناخان کو پیش کرنا چاہتا ہوں میرا خود لکھا ہوا کلام اور ایک ربائی حضرت عباس کی بارگاہ میں علامہ صاحب توجہ چاہتا ہوں اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ چاہیے ہر بندے کو
صاحب احساس ہونا چاہیے، ہر بندے کو صاحب احساس ہونا چاہیے، ہر بندہ بندے کی نظر میں خاص ہونا چاہیے، ہر بندہ بندے کی نظر میں خاص ہونا چاہیے۔ اور تم جو چاہتے ہو تبسم کہ وفادار ہوں بچے، تو پھر ایک بچے کا نام تو عباس ہونا چاہیے، پھر ایک بچے کا نام تو عباس ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب محمد وقاص صاحب آپ تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ جناب محمد وقاص صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آنکھ دا تارا دل دا چین، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جد صدقے کل کائنات بنی، جد صدقے کل کائنات بنی، اساس تو صدقے ہوئے سڈا رہبر پاک محمد، کون آندے بھٹکے ہوئے سڈے مکھ تے خاک ہے طیبہ دی، اساں حاکم چمکے ہوئے اساں یار دی ونڈ وچ آ گئے، اسی حاکم بخشے ہوئے اسی یار دی ونڈ وچ آ گئے، اسی حاکم بخشے ہوئے۔ بلغ العلا بکمالہ اشرف بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ دو اشعار براستے اہل بیت۔ سخائیں کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، سخائیں کی وراثت ہے، عطائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، سے بھی بدلہ
کہ کرم کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ہو خدیجہ کی کہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، عطائیں کی وفائیں کی وراثت ہے، اور نہ تو کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگیں تو ابھی برسے، گھٹائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ بڑے پیارے انداز کے ساتھ وقاص بھائی نے کلام پیش کیا، سجدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ساری کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جن کا عقیدہ ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ساری کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ساری کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور زہرا کا ہاتھ ہے علی کے ہاتھ میں۔ اگر اچھا لگے تو کہیے نا سبحان اللہ۔ کل کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ساری کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور زہرا کا ہاتھ ہے علی کے ہاتھ میں۔ اور علامہ صاحب جس کے ہاتھ کی روٹیاں جنت میں منگوائی جائیں، ارے کوئی تو خاص بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ ارے جس کے ہاتھ کی روٹیاں جنت میں منگوائی جائیں، کوئی تو خاص بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو خاص بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اور بی بی زینب کا ذکر کر رہے تھے، ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کے پیر و مرشد نے لکھی، پیر نصیر الدین نصیر گولڈے کے تاجدار، آپ نے لکھا جب دمشق کے دربار میں بی بی زینب نے خطبہ دیا، آپ نے منظر کشی کی، ایک ہی ربائی میں ساری منظر کشی کی، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ چاہیے۔ شاعر کہتا ہے دعاؤں میں رس گول رہے ہوں جیسے، دعاؤں میں رس گول رہے ہوں جیسے، جبرائیل امین زبان کھول رہے ہوں جیسے، ارے دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب کہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، ارے دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب
کہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، اور سخا ان کے گھر کی ہے، وفا ان کے گھر کی ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، کہتے ہیں عقل ہور چیزیں، عشق ہور شے، عقل کیا حسین نہ جائے اگے، اگے موت پہ للکرے مار دیا، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے زہرا پاک دی روح پکار دیا۔ علامہ صاحب عقل ہور چیزیں، عشق ہور شے، عقل کیا حسین نہ جائے اگے، ہو جاسی سکینہ یتیم تیری، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے قدر کرے گا رب کریم تیری۔ عقل ہور چیزیں، عشق ہور شے، عقل کیا حسین نہ جائے اگے، نیزہ اکبر دے سینے چ وجنا ہی، عشق کیا حسین نہ مڑی پیچھے پردہ نانے دی امت کجنا ہی۔ عقل ہور چیزیں، عشق ہور شے۔ اور آخری بات کرتا ہوں اسی پہ علامہ صاحب کو دعوت کہ بابا گرو نانک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ننکانہ شہر میں جو لوگ جو نانکانہ صاحب کو جانتے ہیں اس کے حوالے سے بابا گرو نانک کا نام ہے۔ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ماننے والے بھی پاس بیٹھے ہیں، ایک بولتا ہے بابا جی مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا پیشوا ہے حسین، حسین سے پیار کیا کر۔ کہتا ہے بابا جی کوئی اور گل دسو، حسین میں مسلمانوں نو مندا نہیں تے تسی کوئی اور گل دسو۔ کہندے نے بابا جی کہندے نے گھر جا کے اپنی بہن نال نکاح کر لے۔ کہندا بابا جی یہ ہو نہیں سکتا۔ بابا جی پوچھتے نے کیوں؟ کہندا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ بابا جی کہندے نے اسے ضمیر نو تے حسین آکھدے نے، اسے ضمیر نو تے حسین آکھدے نے۔ عقل ہور چیزیں، عشق ہور شے، ایتھے عقل تے عشق دا جوڑ کوئی نہ، وانگر شبیر دے گھر لٹا دینا اے بھی بچیاں دا دوستا کھیل کوئی نہ۔ تے جڑا درس مدینیوں لے ہوندہ دوواں جہانہ وچ فیل کوئی نہ۔ اور نور نبی دا یونوں کی نظر آوے، اور جدے عشق دی بتی وچ تیل کوئی نہ۔ اور نور نبی دا یونوں کی نظر آوے، جدے عشق دی بتی وچ تیل کوئی نہ۔ حضرات محترم آئیے، نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، مسجد حاضہ کے امام و خطیب، نہایت ہی واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا قاری رمضان چشتی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں گے اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین۔ اللہ الذی فضل نبیہ علی العالمین بخلق عظیم، الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، علیہ وعلا آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے الصلاۃ. حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا ان بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے سونا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر سونا گدایاں تیریاں. توجہ. پیش کیتا سر حسین وفات بڑے لوگوں نے کیتی پر میرے حسین دی وفات کو نرالا ہی انداز تھی. پیش کیتا سر حسین بازو کٹائے عباس نے پیش کیتا سر حسین بازو کٹائے عباس نے کٹ گئے پردے گئے سونا گوایاں تیریاں کٹ گئے پردے گئے سونا گوایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے سونا گدایاں تیریاں. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے پیارے معزز علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، سامعین محفل، مل کے دعا کرو مولا ہماری حاضری قبول فرما. ذکر حسین کا صدقہ، شہادت پاک حسین کا صدقہ، فکر پاک حسین کا صدقہ، مالک کائنات جو بھی نیک جائز ارادہ لے کر آیا ہے تمامی حضرات کے دلی نیک جائز ارادے پورے فرما. بلا تمہید قرآن پڑھا جس کی شان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کلام پڑھا جو بے مثل بھی ہے بے مثال بھی ہے. میں نے وہ آیت مبارکہ پڑھی ہے جو دعائے ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کا جواب ہے. کون سی دعا؟
کب مانگی گئی؟ کیوں مانگی گئی؟ کیسے مانگی گئی؟ سماعت فرمائے. فرمائے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام مستریوں والا کام کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، یعنی مزدوروں والا کام کر رہے ہیں. پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں. اللہ کا خلیل پتھر لگا رہا ہے. دیوار کعبہ اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. ہماری تو دیواریں اونچی ہو نا جب تو پیڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. جب دیوار مکمل ہو جائے آگے لے جانی ہو پیڈ اکھاڑ کے پھر اونچی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح نا بھائی. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے تھے. جوں جوں دیوار کعبہ اونچی ہوتی چلی جاتی وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا چلا جاتا. پیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پتھر پہ کھڑے تھے وہ پتھر اوپر ہوتا چلا جاتا. دیوار کعبہ مکمل ہو گئی. دیوار کعبہ مکمل ہو گئی. جب دیوار کعبہ مکمل ہو گئی چھت بن گئی. آواز آئی مزدوری نہیں مانگنی. فرمایا آج اگر میں نے مزدوری نہ دی، خالق فرماتا ہے اگر آج میں نے مزدوری نہ دی تو ان غریبوں کو مزدوریاں کون دے گا؟ پیارے ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے، مانگ مانگ، مولا عطا کر دے گا. فرمایا مانگ میری شان کے لائق، جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا. اچھا اسی پتھر پہ کھڑے تھے، ابھی نیچے اترے نہیں. عرض کی مولا سننے میں آیا ہے تیرا ایک یار آنے والا ہے. تیرا ایک یار آنے والا ہے جس کی خاطر تو نے ہمارے سروں پہ نبوت کا تاج سجایا، جس کی خاطر زمین آسمان کو بنایا، جس کی خاطر مالک تو نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا. فرمایا ہاں وہ تو ضرور آئے گا مگر تو کیا چاہتا ہے؟ پیارے خلیل وہ تو ضرور آئے گا، تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا اس خانہ کعبہ کے بنانے کی مزدوری یہ ہے کہ وہ آخر الزمان نبی میری نسل کو عطا کر دے. وہ آخر الزمان نبی، وہ محبوب تیرا لاڈلا جس کی خاطر تو نے دنیا بنائی ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی ہے، وہ محبوب میری نسل کو عطا کر دے. دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 سے لے کر 157 تک دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کا جواب آ گیا. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم. ہم نے بھیجا ایک رسول جو تمہیں میری قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وہ سنائے گا جو تم نہیں جانتے تھے. ویزکیہم، رکھے گا سینے پہ ہاتھ کفر کڑ کے بار مارے گا. ایسا یار بھیجنے والا ہوں جو اندر سے پاک کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اب تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. میرا احسان مانو نہ شکری نہ کرو. آگے سنیے میرے جملوں کی طرف توجہ. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کا جواب سنا رہا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو جب بھی مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ مانگو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صابروں کے ساتھ ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں.
تمہیں سمجھنے کا شعور نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے سمجھنے کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تمہیں ضرور آزماؤں گا, کبھی بھوک سے, کبھی ڈر سے, کبھی مال کی کمی, کبھی جان کی کمی. بولیے نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا دو میرے ان صابروں کو. اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ, جنہیں کبھی بھی کوئی مصیبت پہنچی, انہوں نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, مولا یہ سب کچھ ہے سی بھی تیرا. بولیے نا, ہم بھی تیری بارگاہ میں لوٹ کر آنے والے ہیں. جب بندہ یہ زبان پہ سجاتا ہے, آیت اگلی نے بتا دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. میری طرف توجہ, اللہ فرماتا ہے میری رضا پہ راضی رہنے والے, میری رحمت بھی تیرے لیے, میری برکت بھی تیرے لیے, میری نوازش بھی تیرے لیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, تو ہی تو ہدایت والا ہے. یہاں تک تھا ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کا جواب. کیا تھا بولیے؟ قبولیت کا. ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کا جواب تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف آخر زمان نبی کو مانگا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو آخر زمان نبی کو صرف مانگا تھا. محبوب کی بعثت کے ساتھ یہ ذکر, یہ فکر, یہ صبر, یہ آزمائش کے بعد پھر عطا. مولا بات سمجھ نہیں آئی. امام جعفر صادق بولے, بولیے نا. آپ فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں کہ بعثت مصطفیٰ کے ساتھ آزمائش کا ذکر کیوں ہے, شہادت کا ذکر کیوں ہے, صبر کا ذکر کیوں ہے, عطا کا ذکر کیوں ہے, کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آخر زمان نبی کو مانگا تھا, ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ کیا تھا؟ پیارے ابراہیم اپنے لخت جگر کو میری رضا کے لیے قربان کر دو. اپنے لخت جگر کو میری رضا کے لیے قربان کر دو. قرآن نے نقشہ کھینچا. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جبیں کے بل لٹا دیا. پیغمبر نے مانگ کر لیا ہے, جبیں کے بل لٹا کے کھڑا ہے. چھری چلانا چاہی, آسمان سے ندا آئی, پیارے ابراہیم تو نے میرے امر اپنے خواب کو سچا کر دیا, تو کامیاب ہو گیا, تو کامیاب ہو گیا. روک لیا. سوال پیدا ہوا, اگر روکنا تھا تو پھر حکم ہی کیوں دیا؟ جملے کو سمجھنا خدا کے لیے. اگر روکنا تھا تو حکم ہی کیوں دیا, اور حکم دیا تو پھر روک کیوں لیا؟ حکم اس لیے دیا, روک اس لیے لیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام جن کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا, اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. سنیو ذرا, سمجھنا, قرآن کو سمجھو. اس کی پیشانی میں کیا تھا بولیے؟ نور مصطفیٰ تھا. اللہ کا خلیل عرض کرتا ہے مولا میرا بیٹا پسند نہیں آیا, مولا میرا بیٹا پسند نہیں آیا, اس کی جگہ مینڈا بھیج دیا. فرمایا پسند آیا ہے پر چھوڑنے میں حکمت تھی. مولا حکمت کیا تھی؟ فرمایا اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا, لیکن ہم نے اس کی ذبح کو ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ کر دیا. اب اس کا ذبح عظیم کو اگر مینڈے سے تولا جائے بات بنتی نہیں. کہاں نبی کا لخت جگر, کہاں نبی, کہاں مینڈا, بولیے نا, بات بنتی. مفسرین کرام کافی انہیں تعداد میں لکھا ہے
کہ وہ ذبح عظیم کیا ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم نے اس ذبح کو ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ مولا کیا کرے گا؟ فرمایا جس رسول کی خاطر ہم نے تیرے بیٹے کی قربانی کو مؤخر کیا ہے، جب وہ محبوب آئے گا، جب وہ محبوب آئے گا ہم اس کے لخت جگر کو چنیں گے، کہیں گے ہم نے تیری خاطر یہ قربانی مؤخر کی تھی محبوب، تیرے نور کی خاطر، چونکہ نظام چلانا تھا، ہم نے تیرے خاطر اس قربانی کو مؤخر کیا تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب وہ سودا، وہ ادھار تیرے اوپر باقی ہے۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوا، جو رشتہ اسماعیل علیہ السلام کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی بیٹے کا، وہ میرے حسین کا رشتہ میرے محبوب سے وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے نا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کے بیٹے تو ہوئے لیکن اللہ نے واپس لے لیے۔ اس کی مصلحت کیا تھی؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، نبی کا بیٹا ہوتا نبی جیسا نہ ہوتا، نبی کا بیٹا ہوتا نبی جیسا نہ ہوتا، لوگ کہتے نبی تو بڑی شان والا تھا، فلاں نبی کا بیٹا بھی نبی ہوا، فلاں نبی کا بیٹا بھی نبی ہوا، فلاں نبی کا بیٹا بھی نبی ہوا، لیکن اس کا بیٹا تو ہوا پر اس جیسا نہ بنا۔ یہ شان میں کمی تھی، اللہ نے انگلی اٹھانے نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب ہم نے تیرے لخت جگر کو لے لیا، لیکن لخت جگر ضرور دیں گے، ادھار لینا ہے۔ مولا اس کے لیے کیا کرے گا؟ فرمایا جبریل انتظام یہ کرنا ہے، جو میرے گھر میں پیدا ہو اسے زوج بنا دے، جو میرے نبی کے گھر میں پیدا ہو اسے زوجہ بنا دے۔ جب وہ ملیں گے ان سے لخت جگر پیدا ہوگا، جب وہ ملیں گے ان سے لخت جگر پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے حیدر قرار کعبے میں پیدا ہوئے، پاک بطول نبی کے گھر میں پیدا ہوئی، بولیے نا پاک بطول۔ پہلے یہ بتانا ضروری ہے، جانتے تو آپ سب، میں یاد دہانی کروا رہا ہوں، حسین کن کا بیٹا ہے؟ باپ وہ ہے جو کعبے میں آیا، اماں وہ ہے جو نبی کے گھر میں آئی۔ ارے لانتی تو پوچھتا ہے حسین کون ہے؟ باپ وہ ہے جس کو نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ لوگو علی حسین اس علی کا بیٹا ہے، حسین اس علی کا بیٹا ہے جس کا خون نبی سے ملتا ہے، جس کا جسم نبی سے ملتا ہے۔ لوگو حسین وہ ہے جس کا بابا کعبے میں آیا، جس کے بابے کی بازو سے پکڑ کر میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کعبے میں آیا، توجہ کرنا، علی بولیے میرا علی کعبے میں آیا، کعبے میں پیدا ہوا، بولیو نا، پھر کعبے میں روشنیاں تو ہوئی ہوں گی نا۔ آئے اچھا ایک مسئلہ پیدا ہوا، میں نے عرض کی مولا جہاں بچہ پیدا ہو بچہ بھی پلیت، توجہ ہے نا بھائی، بچہ بھی پلیت، بچے کی ماں بھی پلیت، وہ جگہ جس پہ بچہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پلیت۔ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے، علی بولیے نا کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ مالک میں کیا کہوں، میں اپنی ماں کے بارے تو میں تو کہتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا
میری ماں 40 دن پلیت رہی، میں پلیت رہا، وہ جگہ جب تک سوکھی نہیں وہ جگہ پلیت رہی۔ میں اپنے حیدر قرار کے بارے میں کیا کہوں؟ جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور کیوں جاتا ہے، میرے پاس آ، کہ تیری نسلیں پاک میں ہے، اے بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے، اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا اے سب گھرانہ نور کا۔ فرمایا نور بھی بلا پلیت ہوتا ہے، بولیے نا یار، نور بھی بلا پلیت ہوتا ہے۔ فرمایا علی، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کوئی بھی جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، تیری شان یہ ہے، توجہ یار، تیری شان یہ ہے، تو جس حال میں بھی آئے پاک ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، سیاستہ کی مضبوط، میں تو جنبی حالت میں آ سکتا ہے، پاک ہے تو آ سکتا ہے، بولیے نا۔ تو عرض کرنا چاہتا تھا، تعارف کروا رہا تھا، حسین اس علی کا بیٹا ہے، توجہ ہے بھائی، حسین اس علی کا بیٹا ہے۔ امی کی شان یہ ہے، محبوب فرماتا ہے فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ باپ کیا تھا، توجہ، باپ کیا تھا؟ باپ نے کو فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، اب جسم کے حصے ملا رہا ہوں۔ باپ سے فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، دعوت فکر تجھے اور مجھے دیا جا رہا ہے، لوگو علی اور مجھے علیحدہ نہ سمجھنا، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر وہ چیز ہے اگر تھوڑا سا خراب ہو جائے بندہ رہ سکتا، بولیے، اہم حصہ قرار دے دیا، حیدر قرار کو خون قرار دیا، توجہ ہے یار۔ فرمایا میرے جسم میں علی ہے، عشق کی بات کر لیں، فتویٰ نہ لگانا خدا کے لیے۔ فرمایا میرا خون علی، میرا جسم علی، میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ، اس سے حسین پیدا ہوا۔ لخت جگر بنانا تھا نا، لخت جگر پیدا کرنا ہے نا۔ انتظام کیا کیا جا رہا ہے؟ انتظام پہلے خون ملایا، باپ سے نبی کا خون ملایا، باپ سے نبی کا جسم ملایا، ماں سے جگر ملایا، اس سے حسین پیدا فرمایا، اس سے پھر حسین پاک پیدا فرمایا۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جب وہ سمندر ملے، امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو قرآن فرما رہا ہے نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر روانہ ہوئے۔ فرمایا لوگوں پتہ ہے وہ دو سمندر کیا ہے؟ ایک تطہیر فاطمہ کا سمندر ہے، ایک ولایت علی کا سمندر ہے۔ دونوں سمندر ملے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک موتی پیدا ہوا، ایک مرجان پیدا ہوا، ایک موتی پیدا ہوا۔ موتی کی رنگت جو ہے نا سبز ہوتی ہے، اشارہ میرے حسن مجتبیٰ کی طرف، جو ہے نا مرجان، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔
इशारा मेरे हुसैन मुर्तज़ा की तरफ, बोलिए ना। एक मोती पैदा हुआ, एक मरजान पैदा हुआ, इमाम हसन पैदा हुए। इमाम हसन की शान सुभान अल्लाह, वो जब मौका मिला तो पाक इमाम की मैं शान सुनाऊंगा, बल्कि तकरीबन सुना भी चुका हूँ। आज हुसैन का जिक्र है। मेरा हुसैन पैदा हुआ, बोलो ना, मेरा हुसैन पैदा हुआ। नबी आया, नबूवत आई, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? हुसैन का नाना आया है, हुसैन का नाना आया है। दरवाज़ा खुला, पाक बतूल मेरा लख्त जिगर कहाँ है? हुजूर आराम फरमा रहा है। नूरानी कंबल को हटाया, बोलिए ना। जब चेहरे को समात फरमाया, बोसा लिया, बोसा लिया, अपनी नूरानी ज़बान निकाल कर मेरे हुसैन के मुंह मुबारक में डाल दी। अब पीने वाला जाने क्या पी रहा है, पिलाने वाला जाने वो क्या पिला रहा है। यही वजह है कि मैदान करबला में सैयद डोला नहीं, वो रज के पिया हुआ था, बोलिए ना, वो रज के पिया हुआ था। हुसैन पाक आ गए, ज़बान मुबारक चसवाई। ये मंजर कुदरत वाला भी सुन रहा था, देख रहा था अपनी कुदरत के कानों से। इस तरफ आपका बेटा इब्राहीम है, इस तरफ मेरा हुसैन पाक है। महबूब कभी इनके बोसे लेते हैं, कभी इनके बोसे लेते हैं। उम्मे सलमा फरमाती, अम्मी आयशा भी रावी हैं, उम्मे सलमा फरमाती हैं, अचानक महबूब की आंखों में आंसू आ गए। महबूब ज़ारो कतार रोने लग गए, क्योंकि जिब्रील आ गया। अर्ज़ करता है, लजपाल नबी तेरे रब की मर्जी ये है कि ये दोनों जवान नहीं होंगे, इनमें से एक जवान होगा। मर्जी तेरी है, जिसको मर्जी जवान कर ले। जिब्रील क्या चाहता है? रब फरमाता है कि या इब्राहीम दे दे या हुसैन दे दे। यार हुसैन की अहमियत पूछता है, जिस पे नबी ने अपना लख्त जिगर कुर्बान कर दिया। अबे लानती, तू पूछता है कौन हुसैन, कैसा हुसैन? ये शहजादों की जंग थी। अरे लानती, तू इसकी अहमियत पूछता है, इस पे तो मेरे नबी ने अपना लख्त जिगर कुर्बान कर दिया। मैं जिब्रील ये ले जा, हुसैन नहीं दूंगा। तो जो है ये ले जा, हुसैन नहीं दूंगा। मेरी बतूल की आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरी बतूल रोने लग जाएगी। रख लिया। फिर उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने एक दफ़ा देखा, अल-मुजमुल कबीर, दीगर तिबरानी, दीगर कुतुब अहदीस में आया है। उम्मी सलमा फरमाती हैं कि मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक से गुजरी तो महबूब ज़ारो कतार रो रहे थे। महबूब ज़ारो कतार रो रहे थे। तवज्जो करना, अल-मुजमुल कबीर, ताजदार खत्म नबूवत ज़ारो कतार रो रहे थे। मुझे फिक्र होगी कि महबूब को क्या हुआ। मैं अंदर दाखिल हो गई। लजपाल नबी, मदीने के ताजदार नबी, आपको किसने रुला दिया? मेरे मदीने के ताजदार ने फरमाया, उम्मे सलमा अभी अभी जिब्रील आए थे, उसने खबर दी है, इन्ना उम्मता का सतक्तुलू, महबूब तेरी ये उम्मत तेरे लख्त जिगर को शहीद करेगी। बेअर्द युकालु लहा करबला, करबला की तपती रेत पे तेरी उम्मत तेरे रखते जिगर को शहीद करेगी। ये लानती कहता है, कहाँ अफसोस लिखा है? अबे लईन, जिस दिन नबी की आंखों से आंसू आए, तिरमिज़ी उठा के देख। उम्मे सलमा फरमाती हैं, ताजदार खत्म नबूवत 10वीं के दिन मुझे मिले। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मुझे भी मिले कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक गर्द आलूद है, जुल्फें गर्द आलूद हैं। हम अर्ज करते हैं, लजपाल नबी ये हुलिया क्या बना रखा है? ऐसा गम तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लजपाल नबी रोकर फरमाते हैं, उम्मे सलमा आज अर्ज़े करबला की जमीन पे मेरे लख्त जिगर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। मैं मैदान करबला में ही था, मैं मैदान करबला में ही था।
میرے لخت جگر کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس سے غم بڑا اور کیا ہوتا ہے کہ جس دن کو یاد کر کے کملی والا روئے۔ یہ لانتی شادیاں کرتا پھرتا ہے خبیث انسان۔ بھائی ہماری اولادیں ہیں حسینی، بولیے نا، ہماری اولادیں ہیں حسینی، یہ ہیں صبر والی۔ اگر 11 مہینے انہوں نے صبر کی کر لیا ہے نا تو یہ محرم کے مہینے میں بھی کہیں جانے نہیں لگے۔ تیری اولاد سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر تیرے ہاتھوں میں نہیں رہی۔ ارے خبیث تو جو مرضی کر، وہ تو دیواریں پھلانگ رہی ہے تیری اولاد، تجھے پتا ہے کہیں دوڑ نہ جائے۔ ہمارے دوڑنے والے نہیں ہیں، حسینی ماں باپ کی عزت رکھنے والے ہیں۔ عزت بھی وہی رکھتا ہے جو حسینی ہو، جو حسینی نہیں ہوتا اس کے ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے ہم نے انسانیت کی خوراک تو دی نہیں، ہم نے اہل بیت کا پیار تو سکھایا نہیں، تو ممکن ہے یہ کہیں دوڑ نہ جائے، کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے۔ ہمیں فخر ہے ہمارے بچے حسینی ہیں، بولیے نا، ہمارے بچے حسینی ہیں۔ اگر 11 مہینے صبر کر سکتے ہیں تو الحمدللہ محرم کے مہینے میں بھی صبر کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے، کہاں منع کیا گیا ہے شادی نہیں کرنی؟ ارے ظالم، شریعت تو پہلے بن چکی تھی، میدان کربلا بعد میں ہوا، میدان کربلا بعد ہوا۔ جس دن کے لیے میرا نبی روئے، جس دن کو یاد کر کے میرا نبی روئے، کیا وہ غم نہیں ہے؟ بولیے نا۔ تو بہرحال جس کی کوئی جو بھی ڈیوٹی لگی ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ کوئی شیطان کے ساتھ مل کے ڈیوٹی نبھا رہا ہے، کوئی حسین کے ساتھ مل کے ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تاجدار ختم نبوت مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان امتک ستقتلوا بہذا یقال لہا کربلا، کربلا کے میدان میں میرے حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہ دن آ گیا۔ مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا، آخری لمحات ہیں، بس بات کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ کربلا کا میدان ہے، عشق کی منڈی لگ گئی، عشق کی منڈی لگ گئی۔ میرا سوداگر جس کا نام حسین ہے، مال لے کر وہ بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بڑے بڑے سوداگر آئے تھے، توجہ کرنا، اس سے قبل بڑے بڑے سوداگر آئے تھے۔ اس کربلا کی زمین نے کہا تم سودا بیچو گے؟ انکار کر دیا، دوڑ گئے۔ لال قربان کرنے بڑے اوکھے تھے، بڑے بڑے عاشق آئے، اب یہ عاشق بھی آ گیا۔ کربلا کی زمین پوچھتی تو ہوگی، حسین بڑے بڑے سوداگر آئے، دوڑ گئے، تیری مرضی کیا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا ہوگا نا، کربلا کیا مانگتی ہے؟ کربلا کہتی ہوگی تجھ سے تیرا اکبر بھی مانگوں گی، فرمایا دوں گا۔ کربلا کہتی کہ میں اصغر بھی مانگوں گی، میرا حسین فرماتا ہوگا ہاں میں ضرور دوں گا۔ یہ ویر تجھے بڑا پیارا ہے جس کا نام عباس ہے، اس کے بازو بھی لوں گی۔ میرے محبوب نے لخت جگر نے فرمایا ہوگا عرض کربلا یہ بازو بھی قربان کروں گا، ایک نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، ایک نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ 9ویں کا دن چڑھا۔ المختصر یزیدیوں نے کہا حسین بیعت کر یا لڑائی کر؟ فرمایا بیعت تو نہیں کرنی، اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ ہاتھ ہے جس کو صدیق نے بوسے دیے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو فاروق نے بوسے دیے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو میری باب علی نے بوسے دیے، میری اماں فاطمہ تو زہرا نے بوسے دیے۔ یہ میرا ہاتھ پاک ہے، پلیتوں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، لہذا بیعت تو نہیں کرنی۔ پھر حسین لڑائی کے لیے تیار ہو جا، میری طرف توجہ۔ فرمایا اس طرح کرو، جے لڑنا ہی ہے نا تو آج رات کی مہلت دے دو۔ پیارے حسین کس لیے مہلت مانگ رہے ہو؟ فرمایا تو نے سنا نہیں قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں، آج رات میں دل کھول کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔
मुसलमानों ये रात सारी हर खैमे में कुरान की तिलावत जारी है, हर खैमे में कुरान की तिलावत जारी है। दावत फिक्र दिया जा रहा है, जो हुसैनी है वो कुरान छोड़े ना। इस कुरान पे हुसैन का बड़ा खर्चा हुआ है, इस कुरान पे हुसैन का बड़ा खर्चा हुआ है। अब 9वीं की रात है, हर खैमे में प्यासे लबों से कुरान की तिलावत जारी है, कुरान की तिलावत जारी है। मेरे हुसैन पाक ने सोचा देखो तो सही खैमों में कुरान किस तरह पढ़ा जा रहा है। मेरा हुसैन जिस खैमे से भी कान लगाता है चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। चलते चलते जनाबे सैयदा ज़ैनब के कमरे में आए, आपके खैमे में आए। फरमाया ज़ैनब बहन जी हुजूर। फरमाया कितना कुरान पढ़ा है। तवज्जो करना, बतूल की लख्त जिगर कहती है हुजूर कलमे याद नहीं, सजदे याद नहीं, कायदे याद नहीं, इतना याद है इशा से लेके अब तक 72 कुरान की तिलावत की है। कितना बोलिए? 72 कुरान की। अली की बेटी है यार, पाक बतूल की बेटी है। 72 कुरान बोलिए ना। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, अपना सौदा बेच कर अरे बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ए ताजराने आले बैत, कौन सी बस्ती बसाई ए ताजराने आले बैत। 10वीं का दिन चढ़ा, मेरे पाक इमाम ने फरमाया अकबर बेटा जी बाबा। फरमाया आज फजर की अजान पर मेरा पीर अली अकबर मैदान करबला के टिब्बे पे खड़ा होकर अजान पढ़ रहा है। पानी पिया नहीं, रोटी खादी नहीं, मेरा पीर मैदान करबला में अजान पढ़ रहा है। मेरा वजदान कहता है फरिश्ते भी आसमान से कान धर के सुन रहे हैं। कैसा साबिर है, कैसा खुदा का जिक्र कर रहा है, कैसे अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा सुन रहा है। पत्ता पत्ता डाली डाली समात फरमा रहे हैं। अली अकबर की अजान है, बेटे ने अजान पढ़ी, बाबे ने जमात कराई। अर्रहमान अल्लमल कुरान। मुसलमानों कारी अगर अच्छा कुरान पढ़े ऐसा मालूम होता है कुरान नाज़िल हो रहा है। जब मेरा कुरान हुसैन पढ़ता होगा, जब आखिरी फजर की जमात कराई होगी, पीछे सुनने वालों तुम्हारी भी अजमत को सलाम। अरे सुनाने वाले पाक हुसैन तेरी अजमत को भी सलाम। हाय हाय हाय, मेरा हुसैन बोलिए ना। जमात से सलाम फेरा, यजीदी करीब आए, आकर कहने लगे हुसैन लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया मैं तो लड़ने नहीं आया, लड़ने के लिए आता ये चंद नफूसे कुदसिया ना ले आता, मैं लड़ने नहीं आया। उसने कहा जो भी है बैयत कर या जनाब लड़ाई कर। अमर बिन साद ने तीर चलाया, अपने जनाबे लोगों से कहने लगा पहला तीर मैंने चलाया। तवज्जो फरमाना, मेरे पाक इमाम ने भी देख कर मुस्करा कर फरमाया पहला तीर तूने चलाया, पहला तीर तूने चलाया, पहली लानत अल्लाह ने तेरे ऊपर फरमाई है, पहली लानत तेरे ऊपर फरमाई है। आखिरकार मुसलमानों मुकाबला हुआ। जब मुकाबला हुआ इधर मेरे अली अकबर का लाशा मुबारक,
ادھر میرے پیر قاسم کا لاشا مبارک، یہی لمحہ ہے، یہی ٹائم ہے، یہی گھڑی ہے، یہی 10 محرم کا دن ہے۔ مسلمانوں، میرا پیر علی اکبر بھی شہید ہو گیا، میرا قاسم بھی شہید ہو گیا، میرا پیر اصغر بھی شہید ہو گیا، میرا پیر عباس بھی شہید ہو گیا۔ جب سارے شہید ہو گئے، میرے حسین نے تیاری فرمائی ہے۔ جب میرے پاک امام نے تیاری فرمائی، ذرا توجہ فرمانا، میرے پاک امام نے تیاری فرمائی، انداز کیا تھا؟ وہ امامہ اٹھایا جو پہن پہ میرا نبی معراج کو گیا تھا، وہ امامہ باندھا۔ جب وہ امامہ باندھا، باب علی کی تلوار اٹھائی، اماں کی تطہیر کی چادر اٹھائی، اس کو کاندھوں پہ رکھا۔ اب میرا پیر میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ میرے تاجدار گولڈا فرماتے ہیں، پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے تے حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ آخرکار میرے مسلمان بھائیوں، میرا پاک امام میدان کربلا میں حجت مٹائی، یزیدیوں کو بتایا، لینوں میں وہ حسین ہوں جو نانے کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، ارے بدبختوں میں وہ حسین ہوں جو نانے کے لب چوستا رہا، ارے لینوں میں وہ حسین ہوں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ کھیلتا رہا۔ ان دنیا کے کتوں کو کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے کہا حسین بیعت کر یا جناب لڑائی کر، انہوں نے کہا یہ حیدری خون ہے، حسین کی تلوار سے کوئی نہیں بچے گا، گھیرا ڈال لیا۔ انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ جب تیر چلانے شروع کر دی تھی، زہرا کا لال زمین پہ آیا۔ جب زہرا کا لال زمین پہ آیا، آتے ہی سجدے میں سر رکھ لیا۔ جب سجدے میں سر رکھا، کائنات کی ہر چیز ملاحظہ فرما رہی ہے، کیسا ہے حسین، کیسا ہے حسین۔ سجدے میں جا کے سکے لبوں سے پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ اس بے ایمان نے کھنجر کی ضرب لگائی، میرے حسین پاک کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیاسا گھرانہ کربلا کے میدان میں بیٹھا ہے، اپنے پیاروں کے جسد خاکی سامنے پڑے ہیں۔ خود بتاؤ وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیسے مناظر ہوں گے۔ پر یہ قرآن والے تھے، یہ قرآن ان کے ساتھ تھا، بولیے نا۔ قرآن ان کو بار بار کہہ رہا تھا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک وہ زیادہ تعداد میں ہے۔ نبی کے گھر والوں، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ آخری جملہ پھر اجازت۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد جو تھا نا، اس قافلے کو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ اس لعین نے کیا کیا، آس پاس کے سارے سرداروں کی دعوت کی، آس پاس کے سارے سرداروں کی دعوت کی، ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے۔ سردار آ گئے، بیٹھ گئے۔ اس نے مرثیہ خان کو بلایا، اس نے کہا پڑھ کر سناؤ کون قیدی ہے، کون شہید ہوا۔ مرثیہ خان نے پڑھنا شروع کر دیا، علی اکبر بن حسینہ، علی اصغر بن حسینہ،
جب بار بار حسین کا نام آیا نا، پاک حسین کا جب بار بار نام آیا تو ایک ماننے والا نبینا سردار بھی بیٹھا تھا، اس سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ابن زیاد اس مرثیہ خان سے کہے خاموش ہو جائے، میری سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا بھئی خاموش ہو جا، سردار کہہ رہا ہے۔ ہاں سردار کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بار بار حسین کا نام آیا ہے، یہ کہیں بطول کا لخت جگر تو نہیں ہے، یہ کہیں علی کا بیٹا تو نہیں ہے؟ ابن زیاد سمجھ گیا یہ ماننے والا ہے۔ اس نے کہا اگر وہ ہو تو کیا کرے گا؟ وہ نبینا کہنے لگا ارے ظالم اگر یہ وہ ہے پھر تجھ پہ بھی لعنت، تیرے یزید پہ بھی لعنت، تیرے کردار پہ بھی لعنت، تیری فوج پہ بھی لعنت۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اس نے میری انسلٹ کی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس کا سر قلم کر دو۔ وہ نبینا سردار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے مڑ کر دوسروں کو بتایا ارے کہاں مر گئے، یہ لعین تمہارے سردار کو قتل کرنے والا ہے۔ وہ ننگی تلواریں لے کر آ گئے۔ اس نے کہا انہوں نے کہا ہمارے سردار کو مارنا ہے تو ہمارے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اس نے لڑائی مؤخر کر دی۔ سیدہ زینب بھی سن رہی تھی، مدینے کی طرف منہ کر لیا۔ فرمایا نانا جن کے تھے وہ بچ گئے، ہمارا بھی کوئی ہوتا یہاں ہمیں بھی بچا لیتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ کے پیارے جانوں کو سلام، فاطمہ کے جانثاروں، اور یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے اتار ساروں کو سلام، کہتا ہے اتار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا مولا کریم ہم نے تیری بزم سجائی جس میں تیری حمد بیان ہوئی، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تیرے محبوب کے حسین کا ذکر ہوا، اس حسین کا ذکر ہوا جس پہ تو راضی ہے اور ان کے اس سے پیار کرنے والوں پر تو راضی ہے. مالک کائنات ہم پہ راضی ہو جا. ہم نے تیرے پیارے کی بزم سجائی ہے. مالک کائنات اپنی رحمت کا صدقہ قبول فرما کے اس عمل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. دکھ دور فرما، مجبوریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما. صدقہ حسین پاک کا رب ذوالجلال زندگی اپنے محبوب کی تابع داری میں گزارنے کی توفیق نصیب، اپنے محبوب کے عشق و محبت میں گزارنے کی. پرفتن دور آ گیا ہے، کوئی کسی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی کسی طرف کھینچ رہا ہے. مولا ہمیں اپنے نبی کے گھرانے سے پیار کرنے والا بنا. رب ذوالجلال اپنے نبی کے گھرانے سے محبت کرنے والا بنا، اپنے محبوب کے گھرانے سے پیار کرنے والا بنا. رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ، اپنی قدرت کے کاملہ کا صدقہ ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خالق کی کائنات ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما. پیارے حسین کا ساتھ نصیب فرما، حسین پاک کی پیاری اماں کا ساتھ نصیب فرما. رب ذوالجلال خصوصاً جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما. رب ذوالجلال ہمارے ماں باپ، ہمارے والدوں کو خالق
خصوصاً جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو مولا حیدر کرار آقا حسین کا ساتھ نصیب فرما، پیارے حسن پاک کا ساتھ نصیب فرما، قمری والے آقا کا ساتھ نصیب فرما۔ آپ ہماری مائیں جو اس دنیا سے چلی گئی، انہیں پاک پتون کی تطہیر کی چادر کا سایہ نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے پیاروں کی مصیبتوں کا واسطہ، رب ذوالجلال ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ رب ذوالجلال اس گھرانے سے وفا والا بنا، اس گھرانے پہ مر مٹنے والا بنا، اس گھرانے سے وفا کرنے والا بنا۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ الہی تو رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد میرے مولا شہید کربلا کے واسطے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی